طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو شم رسالت کے پروانوں، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت باب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سب لوگ دل سے درود پڑھنے، اس انداز سے درود پڑھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ہم لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ ڈیفینیٹلی سچی بات بھی ہے، اور ہماری درود کو سنیں گے بھی، اور پلس پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جواب بھی دیں گے، ہے کہ نہیں؟ سب لوگ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علی صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے امام فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ یہ میرے نبی کی خاصیت ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی خاصیت ہے، خود روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کیا ملے آقا جو تمہارے دامن میں چھپا ہو۔ ساری دنیا اس کو تلاش کرے تو وہ نہیں مل سکتا جو میرے مصطفیٰ کے دامن میں چھپا ہو۔ آقا کریم نے حضرت حسان سے نعت کو سنا اور تعریف بھی کی، تحفے تواہف سے بھی نوازا۔ تو یہاں پڑھنا تو یہ تو ایک صحابی کی سنت، لیکن سننا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تو آپ نبی کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اور جب بھی کوئی بات، کوئی نعت کا اشعار کوئی بھی اچھا لگے تو سبحان اللہ ضرور بولنی چاہیے، کیونکہ سبحان اللہ بولنے کا فائدہ کیا، یہ سن کے چلے جاؤ۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سنو، نبی کا دور ہے، میرے نبی کی بارگاہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میرے نبی بیٹھے اور مصطفیٰ کے صحابی ابو ہریرہ بیٹھے۔ اب حدیث سن لو۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم مرہ خطت خطایاہ من کانت مثل سبت البحر۔ میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ ہیں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ سبحان اللہ کہے، اگر کوئی بندی سبحان اللہ کہے، اگر کوئی بندہ الحمدللہ کہے، اگر کوئی بندی الحمدللہ کہے تو اس کو کتنا ثواب ہے۔ تو میرے نبی کی زبان سن لو، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ زمانے کو پیغام دینا، جو بندے مومن دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، دن میں
میں کوئی بندی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اگر اس کے گناہ سمندروں کے جھاگوں کے برابر ہوں، اللہ کی قسم وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد میں نمازوں کو اپنا لے، پھر میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں توبہ کرنے کے بعد میں اپنی زبان کو سبحان اللہ سے سجا لے، اگر گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہیں تو اللہ رب العالمین تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ صحیح بتائیے، کہیں ایسا نہیں کہ ہاں ساؤنڈ بہت زیادہ تیز آپ کے کانوں میں لگ رہا ہو، صحیح آ رہا ہے؟ ہاں تو میرے آقا فرماتے کوئی بندہ سبحان اللہ 100 مرتبہ کہے، کوئی بندہ سبحان اللہ الحمدللہ 100 مرتبہ کہے، سمندروں کے جھاگوں کے برابر بھی اگر گناہ ہیں تو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سبحان اللہ کی برکت ہے، الحمدللہ کی برکت ہے۔ لوگ تو محفل میں آنے سے کتراتے ہیں، دیکھو بات کیا ہے، ہم کتنی بناویں یا تم کتنی بناؤ، لیکن سچی بات یہی ہے کہ ویسے تو آدمی اگر اچھی حالت میں تو کبھی بھی اپنی زبان پہ یہ کلمات سجا سکتا ہے، لیکن کچھ جگہیں خاص ہوتی ہیں جہاں پہ ایٹومیٹکلی آدمی کہنا ہوتا ہی ہے۔ محفل میں آ جاتا تو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لے گا، مسجد میں پہنچ گیا تب الحمدللہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے۔ راستے راستے کسی کو کہتا ہوا دیکھا، اتنے نیک تو پورے علاقوں میں نہیں مل رہے، حالانکہ غلط نہیں ہے، لیکن پورے علاقے میں تلاش کرو گے تو 2-4 مشکل سے ملیں گے، وہ بھی کہیں نہ کہیں مولوی لائن سے ٹچ ملیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے لوگ بہانے بناتے ہیں، آواز جا رہی ہے یہیں سن لیں گے، محفل میں آنے تیار نہیں ہیں لوگ۔ دعوت جتنوں کی ہوتی ہے ان میں سے آدھے بھی آتے تو پنڈال بھرا ہوا ہوتا، اور دعوت کھا کے اتنا اور کر دیتے ہیں، نمک پھیکا مرچ تیز بتا کے چلے جاتے ہیں، رات کو آنے تیار نہیں ہے۔ یہ حال مسلمانوں کا کس قدر بوال میں دیش پھنسا ہوا آپ جانتے ہوں گے اگر سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں تو کہاں سے میرے نبی کی تعریف سیکھو گے؟ عمر اتنی ہو گئی ہے 30-40 سال، امام صاحب سے پوچھتے ہوئے شرم لگتی ہے، مان لو، اور کوئی گھر میں حافظ مولوی بھی نہیں ہے، اور مسجد میں جانے سے کترائیں ہم لوگ، ہمارے ماں باپ یا ہمارے بھائی، جلسے گاہ میں آنے سے کترائیں تو دین کہاں سیکھو گے؟ مصطفیٰ کے خاندان کو پہچانو گے کیسے؟ میرے نبی کے اوصاف کو کیسے جانو گے؟ خود ہی خود آئے گی وہی تمہارے اوپر۔ لوگ جو کتراتے ہیں، آج مصطفیٰ سے جو جتنی محبت کرتا وہ اتنے بڑے میدان میں نکلے ہوئے ہیں اس ٹائم پر، جو جتنا میرے آقا کو جانتا اس کی آواز اتنی تیز ہے۔ نام سب جانتے ہیں، نام جاننے کا مطلب یہ کہ جو جتنی محبت کرتا ہے، جتنا دین کو جانتا ہے اتنی آواز تیز کرتا ہے۔ دور میں جو جتنا میرے آقا کو جانتا ہے اتنی بات اپنی رکھے گا، جب جانو گے نہیں تو کیسے بات رکھے گا کوئی آدمی؟ تو اس لیے دین کو جاننا زیادہ ضروری ہے۔ لوگ کترا رہے ہیں، لیکن سنو سچی بات بتاؤں میں کہ محفل میں آنے کا ثواب کیا ہوتا۔ سب لوگ یہ بتائیں کہ امام اعظم کا کبھی نام سنا تم نے؟ جی، امام اعظم ہیں ہمارے تمہارے سب سے بڑے امام صاحب، اور اتنے بڑے امام صاحب کہ ان کے جیسا وضو ہم کریں، ان کے جیسی نماز ہم پڑھیں، ان کے جیسی فاتحہ ہم لگائیں، اتنے بڑے امام صاحب ہیں، صحیح ہے؟ سب سے بڑے امام ہم جن کی پیروی کرتے ہیں، وہ امام۔ علم اتنا اللہ رب العالمین نے اتنا علم عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا کہ حدیث لکھنے پہ آ جائیں تو قلم ختم ہو جائے، لیکن مائنڈ میں جو حدیثیں سیٹ ہیں وہ ختم نہ ہو پائیں، اتنی حدیثیں یاد۔ لیکن پتہ چل گیا کہ ملک شام کی جامع مسجد کے اندر بعد نماز عصر حدیث بیان ہوتی ہے، اتنا علم ہونے کے باوجود بھی حدیث سننے کے لیے گئے۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ہاں مائک کی آواز آ رہی ہے، لیکن ذرا سنو اسلام کے مقدس شہزادو، جیسے امام اعظم کو پتا چلا ہے کہ ملک شام کی جامع مسجد کے بعد نماز عصر میں
اللہ کے حبیب کی حدیث بیان ہوتی ہے، فوراً آئے مریدوں میں اور آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں میرے کھانے کے سامان کو لگایا جائے، میری پرورش کا جو بھی ضرورت کا سامان ہے وہ اکٹھا کیا جائے۔ مریدوں نے کہا آقا یہ بتائیے کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام اعظم کی زبان سے نکلتا ہے آقا کی حدیث کو سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مرید کہتے ہیں آقا یہ بتائیے کہ اتنی احادیث یاد ہیں، بے تحاشا علم ہے، اللہ رب العالمین نے کتنا علم سے نوازا ہے، ایک حدیث سن کے کیا کرو گے؟ کئی سو کلومیٹر دور کا سفر کر کے جاؤ گے، کیا کرو گے ایک حدیث سن کے؟ تو امام اعظم کا جواب سن کے چلے جانا اسلام کے مقدس شہزادوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں گھر کو آباد آ رہی ہے، گھر آباد آ جائے گی، بیٹھک پہ آباد آ جائے گی، انہیں جا کے بتا دینا کہ ہاں روبرو حدیث سننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے امام اعظم نے اعلان کیا ہے، مریدوں نے فوراً سامان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، سامان اکٹھا ہو گیا، پھر مرید آگے آ گئے، سارے مرید آگے آنے کے بعد میں پھر عریضہ پیش کرتے ہیں اے میرے امام یہ بتائیے پیروں میں چھالے پڑ جائیں گے، کیا کرو گے اتنا لمبا سفر کر کے؟ کیا کرو گے اتنی دور جا کر کے؟ ایک حدیث سننے کے بعد کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ لاکھوں حدیث یاد ہیں، ہزاروں مسائل یاد ہیں، لیکن بتاؤ میرے امام کیا کرو گے؟ تو امام اعظم کا جواب سن کے چلے جانا۔ امام اعظم نے ارشاد فرمایا او میرے مریدو میں آج 500 کلومیٹر دور کا سفر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ زمانہ یہ کہے کہ امام اعظم نے 500 کلومیٹر دور کا سفر کیا تھا۔ میں آج اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد میں یہ ثابت کرنا نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ امام پیدل چل کے گیا تھا۔ تو امام کے مریدوں نے عرض کیا آقا یہ بتائیے پھر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو امام اعظم نے ارشاد فرمایا اور سنو مریدو، اور جہاں تک ہو سکے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرنا۔ امام اعظم کہتے ہیں ایک حدیث سننے کا فائدہ جاننا چاہتا ہے، میں ایک حدیث سننے کا فائدہ بتا دوں تجھے۔ ایک حدیث سننے کا فائدہ یہ ہے جب میدان حشر قائم ہوگا، ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، ساری عورتیں بھی ہوں گی، سارے مرد بھی ہوں گے، بڑے بڑے اچھے لیڈر بھی ہوں گے، بڑے بڑے اچھے چودھری بھی ہوں گے، بڑے بڑے اچھے پہلوان بھی ہوں گے، سارے کمزور بھی ہوں گے، ناتبا بھی ہوں گے، ساری کائنات کی انسانیت وہاں موجود ہوگی۔ امام اعظم کا جواب سن لینا اسلام کے مقدس شہزادوں۔ امام اعظم کہتے ہیں ایسے موقع پر لوگ اپنے پسینے میں اتنا غرق ہو گئے ہوں گے، لوگوں کے سروں کے اوپر سے سورج ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، اور سورج کی تپش اتنی تیز ہوگی کہ کوئی اپنے پیروں تک ڈوبا ہوا ہوگا پسینے میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی کے پسینے کا یہ عالم ہوگا کہ گھٹنوں تک پسینہ آ جائے گا، اللہ اکبر۔ امام اعظم کہتے ہیں وہ عالم ایسا عالم ہوگا جب پسینہ آنے کی بات آئے گی تو کسی کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا، کسی کا پسینہ پیشانی تک ہوگا۔ امام اعظم کہتے ہیں ایسے موقع پر جب لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ رب کے سامنے چلا جائے، جو آج یہاں بڑے سے بڑا قطب بنے بیٹھا ہے، رب کے سامنے جانے کی جرت نہیں ہوگی، کتنا بھی بڑا طاقتور دنیا میں ہو، میرے رب کے جاہو جلال کے سامنے جانے کی جرت نہیں ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تمہاری اور ہماری تو اوقات کیا ہے؟ وہ انبیاء ہیں جو انبیاء نے اپنی زندگی کو رب کی رضا کی خاطر گزارا ہے، وہ بھی انکار کر دیں گے رب کے جاہو جلال کے سامنے جانے سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے عالم میں تمہارے سچے نبی میرے آقا رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، سفارش قبول ہوگی۔ امام اعظم کہتے ہیں پھر پروانہ آئے گا، رب اعلان فرمائے گا او فرشتوں جاؤ، اور جانے کے بعد میں اعلان کر دو نمازیوں کی مغفرت ہو گئی ہے، مصطفیٰ کی سفارش قبول ہو گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اعظم کہتے ہیں فرشتے پیغام کو لے کر کے آئیں گے، اعلان ہوگا او نمازیوں جاؤ رب نے مغفرت فرما دی ہے، نمازی مسکراتے ہوئے جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر اعلان ہوگا کہاں ہے کعبے کا حج کرنے والے لوگ، کعبے کے حج کرنے والے
والوں کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا ہے. فرشتے اعلان کریں گے, کعبے کے حاجی جنت کی طرف ہنستے ہوئے چلے جائیں گے, مسکراتے ہوئے جائیں گے. امام اعظم کہتے ہیں پھر اعلان ہوگا جب کعبے کے حاجی چلے جائیں گے, رب کی طرف سے اعلان آئے گا, کہاں ہیں علم کے حاصل کرنے والے لوگ؟ علم کے حاصل کرنے والوں کی مغفرت ہو جائے گی, جنت کی طرف پروانہ لے کر کے چلے جائیں گے. پھر اعلان ہوگا کہاں ہیں حدیث کے سنانے والے, حدیث پہ عمل کرنے والے؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرشتے پھر لے کر کے آئیں گے کہ رب کا اعلان ہے, رب کی رضا ہے, جاؤ حدیث کے سنانے والوں کو, حدیث پہ عمل کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا ہے. اعلان سننے کے بعد میں حدیث کے عالم, حدیث کے سنانے والے جنت کی طرف پروانہ لیتے ہوئے چلے جائیں گے. امام اعظم کا جواب سن لینا. جو لوگ کتراتے ہیں محفل میں آنے سے, لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کی بات سن کے ہوگا کیا, لوگ کہتے ہیں کہ امام کی بات سن کے ہوگا کیا. جمعے کے دن بھی ایسے ٹائم پہ پہنچتا ہے جب خطبے کے لیے امام کھڑا ہو جاتا ہے, اور اگر کسی وجہ سے 1 منٹ لیٹ بھی ہو جائے تو ہم نے تو حالت دیکھی ہے, ایک نظر گھڑی پہ ہوتی ہے, دوسری نظر امام کے چہرے پہ ہوتی ہے. مسلمانوں نے اپنی حالت خود خراب کر لی. لوگ کسے دوست دیتے ہیں, ہم تو مسلمانوں کو دوست دیتے ہیں, لیکن سنو اسلام کے مقدس شہزادوں, گھڑیوں کو دیکھنے والوں کو پیغام پہنچانا, جلسوں سے کترانے والوں کے لیے پیغام پہنچانا, مولویوں کی مذاق بنانے والوں کو پیغام پہنچانا. جب امام اعظم نے یہ جواب دیا ہے, اور لوگوں تم چاہتے یہ ہو کہ ایک حدیث سننے 500 کلومیٹر دور کا سفر کر کے امام اعظم کیوں جاتا ہے, تو سنو جب رب کا اعلان ہوگا, رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اعلان کو لے کر کے آئیں گے. کہاں ہیں حدیث کے سننے والے؟ حدیث کے سننے والوں کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا ہے. اعلان جیسے ہی ہوگا فرشتے اعلان کو لے کر کے آئیں گے. اعلان ہو گیا, اب حدیث کے سننے والے جنت کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے. امام اعظم کہتے ہیں میں ایک حدیث سننے کے بعد میں اس لیے یہ حدیث سننا چاہتا ہوں, جب اعلان ہو تو امام اعظم بھی اسی فہرست کے اندر نظر آ جائے, امام اعظم بھی اسی فہرست کے اندر نظر آئے. فرشتے اعلان کرتے ہوئے ہوں, لوگ جنت کی طرف جاتے ہوئے ہوں, تو خالی لوگ نہ جائیں, حدیث کی برکت ایسی ہو کہ امام اعظم بھی اسی فہرست میں جنت کی طرف جاتا ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حدیث رسول اعظم, نعرہ تکبیر. امام اعظم بھی اسی فہرست میں نظر آ جائے. ایسا عالم دین, ایسا امام کہ اگر لکھنے پہ آ جائے تو قلم کی روشنی ختم ہو جائے, اگر پڑھنے پہ آ جائے تو راتیں گزر جائیں, لیکن امام اعظم کی زبان کبھی خشک نہیں پڑتی, جس کے بارے میں میرے نبی فرما دیں کہ میری نسل میں, میری قوم میں, میرے فرزندوں میں ایک فرزند ایسا آئے گا کہ اگر آسمانوں میں بھی علم ہو تو لے کر کے آ جائے, زمین کے نیچے ہو تب بھی نکال لائے, جس کے بارے میں میرے نبی فرما دیں تو اس کو تو ایٹومیٹکلی علم ہونا ہی تھا. مصطفیٰ کی زبان کب کھلے اور کب رب پوری کرے. مصطفیٰ کی زبان کا کھلنا ہوتا ہے اور رب کا پورا کرنا ہوتا ہے.